وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا۔ چونکہ یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے تھے تو آپ کے 12 بیٹے، تو 12 بیٹوں میں سے نسلیں چلیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان سے جو نسل چلی، یعنی کل ملا کر یہ 12 قبیلے تھے۔ تو یہ 12 قبیلوں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ حالانکہ تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہی، بنی اسرائیل ہی کہلاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان میں انتظامی طور پر کوئی مسائل نہ ہو، ایک دوسرے کی شناخت رہے، ایک دوسرے کی پہچان رہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، ایک دوسرے کے معاملات میں آسانی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قبائل، یہ قومیں، یہ مختلف جغرافیائی حدود ہیں، سارے تو مسلمان ہی نا، کیا کالے، کیا گورے، کیا عرب، کیا عجم، لیکن اللہ نے سب کو الگ الگ تقسیم کیا ہے۔ کسی کا تعلق کہیں سے ہے، کسی کا تعلق کسی قوم سے ہے، کسی کا تعلق کسی قوم سے ہے۔ یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے رکھے ہیں مختلف قبائل اور یہ قومیں، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ یہ کوئی برا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس میں کوئی لسانیت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، وہ اپنی پہچان بتا رہا ہے، یا ملکی اعتبار سے دیکھیں دیجیے میں فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں جی بنگلہ دیشی ہوں، میں عربین ہوں، میں افریقن ہوں، میں جی یورپین ہوں، یہ جو الگ الگ پہچانیں ہیں، ان پہچانوں سے کوئی ان میں حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں تعصب نہ ہو، اس میں یہ تصور نہ ہو چونکہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں زبان چونکہ ہم بولتے ہیں تو لہٰذا ہماری پذیرائی اور ہماری بڑائی زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، دین سب کا ایک ہی ہے، لیکن پہچان جدا ہے، اور وہ اپنی اگر پہچان اس لیے کراتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ایک تقسیم ہے۔ تو کسی سے چڑنا اس لیے چونکہ یہ فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، فلاں زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ سمجھ اپنی آپ بڑائی محسوس کرنا، یہ غلط تصور ہے، غلط سوچ ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص حرکت کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کو کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن محض تقسیم، اس جغرافیائی تقسیم اور محض زبان کی تقسیم کے سبب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ درست نقطہ نظر نہیں ہے۔ سب اللہ نے بنایا ہے، ساری زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سارے قبائل اللہ نے بنائے ہیں، سب کو الگ الگ جگہ رکھا ہے، کس لیے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان رہے، ایک دوسرے کے معاملات انتظامی اعتبار سے اچھے چلے، اور یہ دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھی اسی طرح الگ الگ 12 جماعتوں میں بنایا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، کیا کہ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی جانب۔ کیا وحی بھیجی؟ کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، یہ لاٹھی جو ہے، یہ عصا مارو اس پر، پتھر پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب انہوں نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا، معجزہ تھا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی جس قبیلے کے لیے جو تھا وہ اسی طرح متوجہ ہو گئے۔ تو اللہ کی تقسیم میں حکمت تھی نا، لہٰذا تقسیم میں بھی منصفانہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ حالانکہ چاہتے تو ایک پانی کا دریا، ایک پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہو بڑا سا، سارے آگے پی لیتے اس میں سے، لیکن ممکن تھا کہ اس میں مسائل زیادہ ہوں، اور یہ لاکھوں میں تھے، کوئی 100 200 1000 2000 نہیں تھی، یہ لاکھوں میں افراد تھے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی، 12 چشمے جاری فرما دیے تاکہ انتظامی اعتبار سے کوئی مسائل درپیش نہ آئیں۔ تو جب منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، لوگوں کو جو اللہ نے لوگوں کے لیے قدرتی وسائل پیدا کیے ہیں، جب لوگوں تک وہ بالکل منصفانہ انداز سے پہنچے تو انتظامی معاملات اچھے چلتے ہیں، لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں، مسائل کم سے کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسائل اگر اتنے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یا آپ پاکستان ہی کی مثال لے لیں، یا کراچی کی مثال لے لیں، یا بہت ساری سیاسی مثال لے لیں، دوسری مثالیں لے لیں،
ان میں بہت سارے فساد کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، لوگوں کے اعتبار سے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنے وسائل پر قبضہ مار لیتا ہے، جس کی اپروچ ہوتی ہے وہ اسی اعتبار سے چھینا جھپٹی شروع کر دیتا ہے، جس کی پوسٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اپنوں کو اتنا ہی زیادہ نواز رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو جہاں پیدا فرمایا ہے وہیں کے اعتبار سے ان کے لیے بہترین وسائل رکھے ہیں۔ رب کائنات کی کوئی زمین، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کے اعتبار سے وسائل نہ پیدا فرمائے ہوں۔ جو جہاں رہتا ہے اس کے مطابق وہاں اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں، بس انسان کوشش کرتا ہے ان وسائل کو حاصل کرتا ہے، اپنے مسائل حل کرتا ہے۔ لیکن جب اس پہ آپ انتظامی طور پر قابض ہو جائیں، جو رب نے منصفانہ تقسیم ان لوگوں کے لیے کی ہے، تم اس پر خدا اور فرعون بن کر بیٹھ گئے ہو اور اس منصفانہ تقسیم کو جو رب نے وسائل دیے ہیں اس کو روک لیا ہے، تو یاد رکھو کہ کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، مسائل ہمیشہ رہیں گے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، تو یہ ہمارے ہاں جو پانی بیچ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ایک نہیں ہوتا، بہت سارے پوری لابیز ملی ہوتی ہیں، سب کے ہفتے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک اگر چائے کا ہوٹل کھلا ہوا ہے اور اس نے ایک دکان کی جگہ 10 دکانیں گھیری ہوئی ہیں، 10 دکانوں کی جگہ بلکہ 25 دکانوں کی جگہ گھیری ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا، وہ ایک گاڑی آتی ہے اسے بھی دیتا ہے، دوسری گاڑی آتی ہے عزت والی اسے بھی دے گا، تیسری گاڑی آئے گی جو اٹھانے کے لیے آئے انہیں بھی دے گا بٹھانے کے لیے واپس، تو وہ سب کو کھلا کھلو کے پھر کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کے۔ تو جب ہماری انتظامی معاملات مفاد پرستی پر منحصر ہو جائیں، چلیں دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ لوگوں کے حقوق پر آپ اس طرح غاصب ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے تو 12 چشمے جاری کر دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو کل معجزات جو اللہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے ہیں اس سے بڑھ کر رب کائنات نے اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک معجزہ، کمال کا معجزہ، وہ معراج کی رات کا معجزہ ہے۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے جس کو پڑھ کر سن کر آج بھی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کیسا عظیم معجزہ تھا۔ اس کے جانے آنے میں نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن معراج، شب معراج حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور آئے، اس معراج کے معجزے کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو کچھ تفہیمی اعتبار سے اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن فی نفسہ معجزے کا، اس معجزے کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ نے خاص طور پر اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اللہ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دے۔ جو اس زمانے میں لوگ کسی بات میں، کسی کام میں، کسی فن میں عروج پر ہوں، تو اللہ کے نبی باذن اللہ ایسا معجزہ دکھاتے کہ ان کے لوگوں کو عاجز کر دیتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے فنکار، کتنے ہی بڑے علم والے کیوں نہ ہو۔ ہر زمانے میں مختلف انداز رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو انہوں نے جو معجزہ دکھایا اس کا انداز جدا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے طب بڑی عروج پر تھی تو انہوں نے معجزہ ایسا دکھا دیا کہ طب بھی ڈھیر ہو گئی۔ اسی طرح ہر نبی کا آپ دیکھتے چلے جائیں، معجزات کا مطالعہ کریں کہ اس زمانے میں انہوں نے ایسا معجزہ دکھایا کہ عقلیں دنگ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کا معجزہ دیا گیا، وہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ بھی ایسا دیا گیا، چونکہ اب قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، جدت آتی رہے گی، مزید لوگ فن میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ AI کا زمانہ آ گیا، لوگ مسخر کر دیں گے، لوگ چیر دیں گے آسمانوں کو، پہنچ جائیں گے چاند ستاروں تک۔ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوتا رہے گا۔ یہ ابھی ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ دیکھیں گے اور آنے والے وقتوں میں بھی ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے
ایسا معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ یوں گئے اور یوں آ گئے. اللہ نے ایسا معجزہ دے کر سب کی عقلوں کو دنگ کر دیا اور قیامت تک کے جتنی ہی چاہے ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے عقلوں کو عاجز کر دیا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، کیونکہ ہم آیت کریمہ کے تحت سن رہے ہیں نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی تو جاری ہی پتھر سے ہوا کرتا ہے، پانی جاری ہی زمین سے ہوا کرتا ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا کہ عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے. قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے پیالے میں پانی میں ہاتھ رکھا ہے تو چشمے جاری ہو گئے. یہاں سے کوئی پانی جاری نہیں ہوتا. ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ جی جسم کے ہڈیوں سے کوئی پانی جاری ہوتا ہو. معجزہ وہ بھی تھا، معجزہ یہ بھی ہے، لیکن یہ معجزہ زیادہ عقلوں کو عاجز کرنے والا ہے.